الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في مقام آخر وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين۔ ہر قسم کی تعریف، بڑائی، عز و شرف اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہیں جو اس ساری کائنات کا تنہا مالک ہے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتیں صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور سلف صالحین پہ نازل فرمائیں۔ بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشین، خواتین اسلام اور پیارے بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ النحل آیت نمبر 126 تلاوت کی ہے۔ محترم حاضرین، جس عنوان کے تحت میں آپ لوگوں کے سامنے آج کے اس خطبے میں چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ عنوان ہے برائی کا بدلہ بھلائی سے۔ میرے اسلامی بھائیوں، برے سلوک کا جواب اچھے سلوک سے، گالی کا جواب دعا سے، یہ اخلاق میں سے بہت سارے اچھے اخلاقوں میں سے ایک عظیم اخلاق ہے۔ دین اسلام ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر ہم پر کوئی ظلم کرتا ہے، ہم پہ کوئی زیادتی کرتا ہے، ہمارے ساتھ کوئی برا سلوک کرتا ہے تو ہم اس سے بدلہ لے سکتے ہیں۔ لیکن وہیں دین اسلام ہمیں اس بات پہ ابھارتا ہے، اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ہم برائی کا بدلہ بھلائی سے دیں۔ اگر کوئی ہم سے برا سلوک کرتا ہے تو ہم اسے معاف کر دیں، اس سے جو ہے حسن سلوک سے پیش آئیں۔ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، بہت ساری آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے۔ سب سے پہلے میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ النحل کی آیت تلاوت کی۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا تم پہ ظلم کیا گیا ہے۔ تمہارے ظلم سے بڑھ کے بدلہ نہیں لینا۔ ظلم سے بڑھ کر اگر کسی سے بدلہ لیں گے یہ تمہاری طرف سے ظلم ہو جائے گا۔
پر اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ کہ اگر تم بدلہ لینے کے بجائے صبر سے کام لے لیے، اور جو آدمی تم پہ ظلم کر رہا ہے، جو شخص آپ پر زیادتی کر رہا ہے، آپ صبر سے کام لیتے ہوئے اس کو معاف کر دیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے، بہت ہی اچھا ہے۔ اور اسی طرح سورۃ الشعراء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 41 سے لے کے 43 تک، آیت نمبر 40 پر 1 سے لے کے 40 پر 3 تک اسی مضمون کو بیان کیا ہے۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ جس شخص پہ ظلم کیا جائے، جس شخص پہ زیادتی کی جائے، اگر وہ اپنے ظلم کے مطابق اور وہ دوسروں سے بدلہ لیتا ہے تو ایسے لوگوں پہ کوئی گرفت نہیں ہے۔ پھر انہی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ کہ جو آدمی ظلم کو سہ کر، زیادتی کو برداشت کرتے ہوئے کو صبر سے کام لیتا ہے، وغفر اور جس شخص نے اس پہ زیادتی کی، جس شخص نے اس پہ ظلم کیا، اس کو معاف بھی کر دیتا ہے، تو یہ عظیمت والے معاملات میں سے ہے، عظیمت والے اخلاق میں سے ہے۔ اور اسی طرح سورہ رعد آیت نمبر 22 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے بہت سارے صفات کو گنائے ہیں کہ ایمان والے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنی زندگی میں نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تو اس آیت کے آخری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے ایک عظیم صفت کو ذکر کیا ہے، ایمان والوں کے ایک بلند اخلاق کو ذکر کیا ہے۔ وہ صفت کیا ہے، وہ بلند اخلاق کیا ہے ایمان والوں کے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ کہ ایمان والے اچھائی سے برائی کو دور کرتے ہیں، اچھائی سے برائی کو دور کرتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کے بہت سارے اقوال ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اچھائی سے برائی کو دور کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ اسلام سے کفر کو دور کرتے ہیں، اسلام سے کفر کو دور کرتے ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نیک اعمال سے برے اعمال کو دور کرتے ہیں، اور بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ یرفعون الظلم بالعفو کہ معافی سے ظلم کو دور کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے معافی سے ظلم کو دور کرتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی آدمی پہ ظلم ہو یا کسی ایمان والوں کے بارے میں صفت ہے، جب ان پہ کوئی ظلم کرتا ہے تو معافی سے ظلم کو دور کرتے ہیں، ظلم کرنے والے کو معافی سے کام لیتے ہیں، اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح سورہ حامیم السجدہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مضمون کو ذکر کیا ہے، اور ان آیات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ جو شخص ہم سے برا معاملہ کریں، زیادتی سے کام لیں، ہم پہ ظلم کریں، تو ہم اس کے ظلم کو اور اس کے زیادتی کو اچھائی سے دور کرنے کی کوشش کریں، اچھے اخلاق سے اسے پیش آنے کی کوشش کریں۔ حمیم السجدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ کہ اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے، اچھے اخلاق اور برے اخلاق اچھے نہیں ہو سکتے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم کہ جو برا عمل ہے، جو ہم سے برا سلوک کر رہا ہے، اس کے برائی کو جو ہے احسن طریقے سے دور کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ادفع بالتي هي احسن اگر تم برائی کو دور کرنا چاہتے ہو، جو آدمی آپ سے برا سلوک کر رہا ہے، جو شخص آپ سے ظلم کر رہا ہے، اس کے ظلم کو ختم کرنا چاہتے ہو، اس کے برے سلوک کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں، تو
حسن سلوک کا جو سب سے بہترین ذریعہ ہے، حسن سلوک کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے، اس طریقے کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم برائی کا جواب برائی سے دیں، اگر ہم برا سلوک کا جواب برا سلوک سے دیں، معاملہ اور بگڑتا ہے، معاملہ بننے کے بجائے بگڑتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو شخص ہم پہ ظلم کرتا ہے، برا سلوک کرتا ہے، ہمارے خلاف پلاننگ کرتا ہے، تو ہم اس سے حسن سلوک سے پیش آئیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں اس اخلاق کو اپنانے کی بہت ہی ضرورت ہے۔ اگر ہم سے کوئی برا سلوک کرتا ہے تو فوری ہم اسے بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب تک ہم بدلہ نہ لیں اس وقت تک ہم کو سکون نہیں ملتا۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ خود بھی بدلہ لیتے ہیں اور اپنی اولاد اور اپنے بچوں کو بھی سکھاتے ہیں کہ فلاں سے نہیں ملنا، فلاں سے ملاقات نہیں کرنا، فلاں سے بات نہیں کرنا، وہ آدمی صحیح نہیں ہے، وہ آدمی درست نہیں ہے، اس سے ملاقات نہیں کرنا۔ خود تو ہم برے سلوک سے دوسروں سے پیش آتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی ان کے ذہنوں میں بات ڈالتے ہیں کہ دوسروں سے برے سلوک سے پیش آنا۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ اخلاق کہ برے سلوک کا جواب اچھائی سے دینا، برائی کا جواب بھلائی سے دینا، گالی کا جواب دعا سے دینا، یہ بلند اخلاق میں سے ہے۔ یہ لوگ وہی اپناتے ہیں جن کے اندر حوصلہ ہوتا ہے، جو عزیمت والے ہوتے ہیں، جو بلند اخلاق والے ہوتے ہیں، جن کا ایمان بلند ہوتا ہے، جو عظیم مرتبت والے ہوتے ہیں، وہی اس اخلاق کو اپناتے ہیں۔ جو کم سوچ والے ہوتے ہیں، جو منفی سوچ اپنے اندر رکھتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ برائی کا بدلہ فوری برائی سے دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہے کہ دوسروں کے برے سلوک کا جواب حسن سلوک سے دینے کی کوشش کریں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کی تفسیر یعنی فضیلت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اگر تم دوسروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ گے، جو تمہارا سخت دشمن ہے وہ تمہارا خاص دوست بن جائے گا، تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ تمہارے اور دوسروں کے درمیان جو دشمنی ہے، جو تمہارا دشمن بیٹا ہے، وہ تمہارا دوست بن جائے گا۔ اور احادیث کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمکافئ ولکن الواصل الذی اذا انقطعت رحمہ وصلها، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رشتہ داری کو جوڑنے والا وہ شخص نہیں جو برابری کا معاملہ کرتا ہے، کہ جس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے تو وہ بھی حسن سلوک سے پیش آتا ہے، جو رشتہ دار اس سے اچھا سلوک کرتا ہے تو وہ بھی ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آتا ہے۔ یہ شخص رشتہ داری کو جوڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اصل رشتہ داری کو جوڑنے والا، اصل حسن سلوک سے پیش آنے والا وہ شخص ہے جب اس کے رشتہ داری کو توڑا جائے تو وہ رشتہ داری کو جوڑتا ہے، جب رشتہ دار اسے کٹتے ہیں تو وہ ان سے جڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اصل ہے وہ شخص جو رشتہ داری کو جوڑنے والا ہے۔ اور اسی طرح دوسری حدیث میں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہوں لیکن وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ رشتہ داری کو جوڑتا ہوں لیکن وہ مجھ سے رشتہ داری کو توڑتے ہیں، ایسے میں کیا کروں؟ کیا میں ان سے رشتہ داری کو ختم کر لوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جو تم کہہ رہے ہو اپنے بارے میں تو جو تم کہہ رہے ہو اگر ویسے ہی ہیں، اگر آپ کے اخلاق ایسے ہی ہیں تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک مددگار کو پیدا فرمائے گا۔ اس حدیث کے تشریح میں محدثین لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک سے پیش آئیں گے،
جو رشتہ دار ہم سے رشتہ داری کو توڑتے ہیں ہم ان سے رشتہ داری کو جوڑتے ہیں۔ برا سلوک کا جواب اگر ہم حسن سلوک سے دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مددگار کو پیدا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے مدد کرے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے عمل سے ثابت کر کے بتایا ہے کہ کیسے برے سلوک کا جواب حسن سلوک سے دینا چاہیے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک بدو آیا۔ بدو دیہاتی کو کہتے ہیں، ولیج میں رہنے والے کو کہتے ہیں۔ بدو لوگ جو ہے سخت مزاج کے ہوتے ہیں، دوسروں کے ساتھ کیسے معاملات کرنا ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ تو ایک بدو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور اس موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یمنی چادر پہنے ہوئے تھے۔ وہ بدو آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چادر پہنے ہوئے تھے اس چادر کو زور سے سختی کے ساتھ گھسیٹا، جس کی وجہ سے چادر کے نشان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن پہ پڑ گئے۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اللہ نے آپ کو جو مال دیا ہے وہ مال مجھے دیجیے۔ دیکھیے، ایک تو سختی کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں اور پوچھنے کا انداز بھی سختی کے ساتھ پوچھ رہے ہیں۔ تو صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف مڑ کر دیکھے اور مسکرائے، ان کو مڑ کر دیکھے اور مسکرائے۔ دل پہ ہاتھ رکھے سوچیں، اگر آج ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کریں تو ہم کیا کریں گے؟ اس کو مارنے کے لیے دوڑیں گے، جی اس کو مال نہیں دیں گے۔ اللہ کے رسول مسکرائے اور صحابہ سے کہا کہ اس کو مال دے دو۔ یہ ہوتے ہیں حسن اصلاح، حسن سلوک، کہ برائی کا جواب بھلائی سے دینا۔ اور ہمارے سامنے طائف کا واقعہ بھی ہے اور فتح مکہ کا بھی واقعہ ہے کہ کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے برے سلوک کا جواب حسن سلوک سے دیا۔ اور اسی طرح ہمارے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی سیرت موجود ہے کہ کس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ برا سلوک کیا، لیکن زندگی کے ہر موقع پر، ہر موڑ پر یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ تو یہ ان آیات سے اور احادیث سے ہمیں پیغام ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جو لوگ ہم سے برا سلوک کرتے ہیں ان سے حسن سلوک سے پیش آئیں اور برائی کا بدلہ بھلائی سے دینے کی کوشش کریں۔ یہ عظیم صفت ہے، یہ اچھے اخلاق ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے اندر یہ عظیم صفت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دوسروں کے ساتھ حسن سلوک سے اور اچھے اخلاق سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔